فرماتے ہیں قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، اے نبی آپ فرما دیں اے انسانوں میں تم سب کے پاس رسول بن کر آیا ہوں. انی رسول اللہ الیکم جمیعا، سارے انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے نہیں. حضور صلی اللہ علیہ وسلم سارے انسانوں کے لیے رسول بن کر آئے. میری یہ دعوت ہے جتنی بھی قومیں آ جائیں ان سب کے لیے بھی حضور رسول بن کر آئے. تمہاری نجات اسی میں ہے کہ رسول پاک کی رسالت کو قبول کر لو. چاہے دنیا میں عیسائیت ہو، یہودیت ہو، جو بھی ہو، ان سب کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول بن کر کے آئے، سب کے لیے رحمت بھی بن کر کے آئے. اور اسی تبلیغ کے لیے سارے لوگوں کو حق کی طرف بلانے کے لیے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پوری زندگی بھر تگ و دو کرتے رہے. محنت شاقہ فرمایا، تبلیغیں کی، اسفار کیے، غزوات کیے، معرکے دیکھے، بہت ساری چیزیں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جو برداشت کی وہ صرف اسی مقصد کے لیے کہ رسول صرف مدینے کے لیے نہیں آئے تھے، صرف مکے کے لیے نہیں آئے تھے، بلکہ پوری کائنات کے وہ رسول بن کر آئے تھے. اور سال کے لیے، 5 سال، 10 سال، 100 سال کے لیے نہیں، صبح قیامت تک کے لیے وہ رسول بن کر آئے. اب اس رسول کا جو میسج ہے وہ پہنچانے کی ذمہ داری امت کی ہے. تم سب کے کندھوں پر یہ ذمہ داری ہے، ہمارے اوپر یہ ذمہ داری ہے. اس رسول کی رسالت، اس رسول کا جو میسج تھا پوری کائنات کے لیے، ہر مسلمان کے اوپر یہ ذمہ داری ہے. اگر تم اسلام لا چکے ہو تو اسلام کی خوبیاں دوسروں تک پہنچاؤ، دوسروں تک پہنچاؤ. اس کی خوبیاں کیا ہے؟ آج دنیا پوری پروپیگنڈے کے ذریعے سے اسلام مخالف دشمنی اور زہر اتنا گھول رہی ہے. اس وقت بھی اگر تم اپنی ذمہ داری کو نہیں نبھاؤ گے تو قیامت کے دن پوچھ ہوگی، پکڑ ہوگی کہ تم نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو نشر کرنے میں کون سا کردار ادا کیا. تم چاہتے بہت ہو میرے آقا کو، معلوم ہے، تم محبت بہت کرتے ہو اپنے رسول سے، جان دینے کی بھی بات کرتے ہو، سب کچھ لٹانے کی بھی بات کرتے ہو، لیکن اے عزیز تجھے یہ سب کرنے کی اندر سے ہمت، طاقت سب کچھ ہے، لیکن اس رسول پاک کے دیوانے بنانے میں کام کیوں نہیں کرتے؟ لوگوں کو اور اس رسول پاک کے اس امن والے میسج سے جوڑنے میں کیوں نہیں محنت کرتے؟ یہاں پر کچے ضرور ہیں، ہم بہت کچے ہیں. یہ آج دل دہلا دینے والی باتیں ہیں. ہندوستان میں آج جو حالات چل رہے ہیں اس پر میں اگر تھوڑی سی بات کروں، کیا ہمارے ارد گرد آپ نہیں دیکھ رہے نفرتوں کا ماحول بڑھتا جا رہا ہے، زہر اس قدر پھیلایا جا رہا ہے کہ لوگ مسلمانوں کے نام سے چڑھنے لگ جائیں. جو اب تک سیکولر کہلاتے تھے وہ بھی کٹر ہونے لگ گئے، وہ بھی اب شدت پسند ہونے لگ گئے. یہاں دغلی پالیسی بہت زیادہ عروج پر ہے، یعنی اپنوں کے لیے الگ قانون، ہمارے لیے الگ قانون، تمہارے لیے الگ سسٹم، ہمارے لیے الگ سسٹم. یہ سب چیزیں آج دیکھنے کو مل رہی ہیں. اتر پردیش کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں 2-4 دن قبل کی نیوز کہ تقریباً 18 یا 19 لوگ دھرم پریورتن کرتے ہیں، یعنی مسلمان اپنا دین چھوڑ کر کے ہندو دھرم کو اپناتے ہیں. نیوز میں یہ سب باتیں آئی، پھیل گئی، ویڈیو بھی بنائی گئی ان کی. وہ ہون کرتے ہوئے، وہ پوجا پاٹ کرتے ہوئے اپنا دھرم پہلے والا چھوڑ کر کے دوسرے دھرم کو اختیار کر رہے ہیں. جس پنڈت نے ان کو دھرم پریورتن کروایا اس نے انٹرویو بھی دیا، ساری چیزیں چل رہی ہیں. وہ کریں تو کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر کوئی ایک مبلغ اسلام کی سچائیاں پھیلائے تو اس پر NSA لگایا جائے گا. اسے کہا جائے گا کہ یہ باہر کے پیسے لے کر کے لوگوں پر زبردستی دین بدل رہا تھا. یہ دغلی پالیسی ہے. بہرحال مجھے بات یہاں جو عرض کرنی وہ یہ ہے، انہوں نے 18 لوگوں کو یا 19 لوگوں کو جو دھرم پریورتن کرایا، جیسے بھی ہوں، اسلام کسی کے جانے سے نہ رکتا ہے نہ مٹتا ہے. الحمدللہ اسلام کسی ہلکے پھلکے پودے کا نام نہیں ہے. یہ اس کی جڑیں تحت الثری میں، اس کی شاخیں اوج ثریا پر ہیں. پوری کائنات مل کر کے اسلام کو ہلا نہیں سکے گی. یہ الحمدللہ میرا کیا، یہ رب ذوالجلال کا چیلنج ہے، اللہ رب العزت کا یہ دستور ہے. اس کا کچھ نہیں ہونے والا ہے. جو آ رہے ہیں ٹھیک ہے، تمہاری نجات ہے، جو جا رہے ہیں تمہارے لیے جہنم ہے. میں سوال یہ کرتا ہوں، وہ 18-19 لوگ جو 3 پریوار کے تھے وہ دھرم پریورتن کر کے جو چلے گئے، اس کی وجہ کیا بنی؟ کیوں ایسا ہوا؟ میں نے معلوم کیا اس وہاں کے مقامی لوگوں سے.
ایک مولوی صاحب تھے, انہوں نے یہ میسج کیا کہ جس گاؤں کے لوگ ہیں وہاں تقریباً 10,000 مسلمانوں کی آبادی ہے. جہاں یہ لوگ بدل گئے 10,000 مسلمانوں کی. کہا اتنے سارے مسلمان ہیں ایسے علاقے میں رہتے ہوئے پھر بھی ان کو ایسا کیا ہو گیا؟ کہا کہ یہاں کے حالات ایسے ہیں کہ اگر آپ اس گاؤں میں آئیں گے تو فجر کی نماز میں 4 لوگ ملیں گے, مغرب کی نماز میں 10 سے 15 لوگ 20 لوگ ملیں گے 10,000 کی آبادی میں. اے میرے عزیزو, کیا یہی محبت مصطفیٰ ہے جو تم نے ان اعمال کو ٹھکرا دیا اور صرف محفلوں میں, مجمعوں میں, جلسوں میں پکارتے رہ گئے؟ جب تک تم رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی پاک کو عملی طور پر اپنی زندگی میں لا کر دوسروں کی زندگی میں لانے کی کوشش نہیں کرو گے, شب خون مارے جائیں گے, اسی طرح سے تمہارے گھروں پر چھید کیے جائیں گے, اسی طرح سے تمہارے قلعوں کو کاٹ کر کے اندر سے لوگوں کو لے جایا جائے گا. یہ کب تک ہوتا رہے گا؟ جب تک تم گہری نیند سو رہے ہو. میری دعوت صرف اتنی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کل بروز قیامت اگر پوچھیں تم سے, تو میرا امتی ہے, تو میرا چاہنے والا ہے, تو مجھ سے محبت کرتا ہے, بتا میری محبت کتنوں کے سینے میں تو نے ڈالی؟ ہوتا تو یہی ہے, ہر شخص اپنے محبوب کا تذکرہ کھل کر کے کرتا ہے. آپ جہاں بیٹھتے ہیں اپنے محبت کرنے والوں کے تذکرے کرتے رہتے ہیں, دوسروں کو بھی منواتے رہتے ہیں. ارے یہاں حالات تو ایسے ہیں کہ تمہارے پیر کو میں نہ مانوں تو مجھے باہر کرتے ہو, میرے پیر کو تم نہ مانو ہمارے ادھر کے لوگ باہر کرتے ہیں. ہم پیروں کے لیے تو اتنی بات رکھتے ہیں, اور حضور پاک کے لیے کیوں نہیں؟ رسول محترم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے یہ احساس کیوں نہیں ہے کہ میں اپنے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم سے بے پناہ محبت کرتا ہوں؟ تو سیکنڈری میرے اوپر ذمہ داری یہی آتی ہے کہ میں دوسروں کو بھی اس طرح محبت میں تڑپتا ہوا دیکھوں, ان کے سینوں میں بھی محبت مصطفیٰ کو دیکھوں. اس تبلیغ کو جب چھوڑ دیا تب یہ حالات ایسے آ گئے ہیں. شاعر نے سچ کہا ہے, دیوار کیا گری میرے خستہ مکان کی, لوگوں نے آنے جانے کا راستہ بنا لیا. ہوتا ایسے ہی ہے. گھر پرانا اگر گر گیا نا تو کیا کرتے ہیں لوگ, ادھر سے ادھر جانے کا اس کو راستہ بنا لیتے. گھر جب تک سلامت ہے کوئی گھر کے دروازے سے نہیں گھستا, گرا ہے گھر تبھی لوگوں نے راستہ بنایا ہے. آج حالات تمہارے خستہ ہیں اور گر گئے ہیں, اس لیے ہر کوئی تمہارے اوپر سے گزرنے کی کوشش کر رہا ہے. کبھی ہم نے سنا نہیں کہ موب لنچنگ کسی عیسائی کی ہوتی ہے, صرف تمہاری, تمہیں پکڑ کر کے مارا پیٹا جاتا ہے. ارے میاں عیسائی بھی تو رام رام نہیں بولتے ہیں, وہ ان کا اپنا عقیدہ ہے. یہودی بھی نہیں بولتے, لیکن مجال ہے ان لوگوں نے کبھی کسی کی موب لنچنگ کی ہو.